حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في مقام آخر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 کا ترجمہ اور اس کی مختصر توضیح گزشتہ خطبے میں شروع کی تھی۔ اس آیت کا ایک پہلو بیان ہو چکا ہے اور وہ پہلو ہے اوامر کا۔ اللہ تعالیٰ نے 3 باتوں کا اس آیت میں حکم دیا اور 3 باتوں سے منع فرمایا۔ جن 3 باتوں کا حکم دیا ان کا بیان ہو چکا ہے۔ عدل و انصاف، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی۔ اب جو اس آیت کا اگلا حصہ ہے اس میں نواہی کا بیان ہے کہ 3 باتوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، ان کا ہم بیان کرتے ہیں۔ اور اس سے قبل اس آیت کی اہمیت ایک صحابی کے قول سے بیان کرتے ہیں۔ اور مشہور صحابی ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں ان اجمع آیت فی القرآن فی سورۃ النحل ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ وہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی جامع ترین آیت سورۃ النحل میں ہے اور پھر وہ اسی آیت کی تلاوت کرتے ہیں جو ہمارا موضوع ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو قرآن مجید کی ایک جامع آیت قرار دیا۔ جامع بات، جامع حدیث، جامع آیت، بڑی جامع گفتگو، یہ محاورے ہیں۔ اس میں لفظ جامع کا آپ معنی جانتے ہیں۔ اس میں بہت ساری اہم اور ضروری باتوں کو جمع کر دیا گیا۔ اسی طرح ابن کثیر میں ایک تفسیر ابن کثیر میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابی رسول عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے، یہ وہاں سے گزرے، آپ نے ان کو اپنے پاس بٹھا لیا کہ میری بات سنیں، آپ بات تو سننی چاہیے کسی کی، بیٹھ۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب آپ پر وحی اترتی ایک خاص کیفیت ہو جاتی تھی۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ آپ کی جو کیفیت ہوئی ہے یہ بالکل عام کیفیت سے برعکس تھی، یہ کیا کیفیت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی میرے پاس اللہ کا نمائندہ، اللہ کا پیغمبر رسول آیا تھا، مراد جبرائیل، اللہ کا رسول ابھی میرے پاس آیا تھا یعنی جبرائیل، اور وہ اللہ کی طرف سے ایک آیت مجھے دے کے گیا ہے، اور وہ یہی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی
ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ کہتے ہیں ایک یہ کہ بیٹھے بیٹھے خاص کیفیت طاری ہوئی، اور اس سے دنیاوی اعتبار سے سچے ترین شخص نے کہا کہ مجھ پر اللہ کا رسول آیا ہے، یعنی فرشتہ۔ ایک تو یہ بات، اور دوسرے نمبر پر جو آیت اور پیغام انہوں نے مجھے پڑھ کے سنایا، یہ واقعتاً کسی انسان کا کلام نہیں، اتنا جامع، اتنا پرمغز، اتنا اہمیت کا حامل فرمان میں نے آج تک نہیں سنا۔ تو میں جان گیا کہ واقعتاً یہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں یہ اللہ کا ہی کلام ہے۔ یہ اس اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی جامع آیت ہے کہ ایک غیر مسلم کو، کافر کو جب بتایا گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر اترا ہے، تو اسی بنیاد پر وہ اسلام لے آیا کہ یہ واقعتاً اللہ کا کلام ہے، یہ مخلوق کا کلام اتنا جامع نہیں ہو سکتا۔ خیر، اور تمہید میں ایک اور بات بھی ہم آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ یہاں اوامر اور نواہی کا بیان ہے، یعنی 3 باتوں کا حکم، 3 باتوں سے روکا گیا ہے، اور پورا قرآن تقریباً اسی موضوع سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کے فرامین میں بھی یہی نقطہ ہے، اوامر و نواہی، کچھ حکم اور کچھ منع، کچھ کرنے کے کام اور کچھ نہ کرنے کے کام۔ یہ جو اوامر اور نواہی ہیں، ان کے حوالے سے 2 باتیں ذہن نشین کریں۔ اوامر یعنی وہ باتیں جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا، تو جن باتوں کے، جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، پھر ہمارا یہ ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے ہاں انتہائی پسندیدہ کام ہیں، انتہائی پسندیدہ باتیں ہیں، اتنی پسندیدہ باتیں ہیں کہ اللہ اپنے بندوں میں یہ کام دیکھنا چاہتا ہے، اپنے بندوں کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ کام اللہ کو پسند ہے، تو اللہ چاہتا ہے میرے بندے یہ کام کریں، تو ہم بھی انہیں اللہ کے پسندیدہ کام سمجھیں۔ اور نمبر 2، جب وہ کام اللہ کے پسندیدہ ہونا ثابت ہو گیا، پھر یہ بھی یقین رکھو کہ پھر اس سے اللہ کی قربت حاصل ہو، اس سے اللہ کی قربت حاصل ہو، اللہ کی محبت حاصل ہو۔ جو کوئی ایسے کام کرے، آپ کا بیٹا، آپ کا دوست، آپ کا ملازم، جو کام آپ کو پسند ہو، ان کا آپ اس کو حکم بھی دیں اور وہ کام آپ کو پسند بھی ہوں، تو وہ اولاد زیادہ محبوب ہو جاتی ہے، وہ بہن بھائی زیادہ پسندیدہ ہو جاتے ہیں، وہ پڑوسی زیادہ اچھے لگتے ہیں، وہ ملازمین زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ اسی طرح اگر انسان بھی، اللہ کے بندے بھی اللہ کے اوامر بجا لائیں جو اللہ کو پسند ہیں، تو اس سے ہم انسانوں کو اپنے خالق کائنات کا قرب حاصل ہو۔ اور پھر تیسری بات کہ اس کے لیے اللہ نے پھر اجر اور ثواب رکھا ہے۔ ہر وہ کام جس کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کا اجر بتایا گیا ہو نہ بتایا گیا ہو، وہ قابل اجر، وہ قابل ثواب ہے، وہ اس سے اجر محفوظ ہوتا ہے، ثواب محفوظ ہوتا ہے، جو کل قیامت کے دن ہمارے ذخیرہ آخرت میں۔ اور اسی طرح جو نواہی ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، جن سے روکا ہے، یقیناً وہ اللہ کو ناپسندیدہ ہیں، اللہ کے ہاں وہ ناپسندیدہ ہیں، تبھی تو اللہ نے ان سے روکا ہے، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت تھی روکنے کی؟ تو اللہ کا ان کاموں سے بندوں کو روکنا، ان کاموں کے اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہونے کی دلیل۔ پھر جو کام اللہ کو ناپسند ہوں تو ہمیں بھی ناپسند ہونے چاہیے، اور جو اللہ کو ناپسند ہے ہم بھی ناپسند کریں، سمجھیں اور پھر عملاً ان کو چھوڑ دیں، ان کو نہ کریں، تو یہ چیز اللہ کے قرب کا باعث ہے، یہ بات بھی اللہ کے قرب کا باعث ہے کہ آپ وہ کام چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کی خاطر، اللہ کے منع کرنے کی وجہ سے اللہ کا قرب ملتا ہے، اور اس پر اجر بھی ہے،
اس پر بھی اجر. کہ آپ نے ناپسندیدہ کام اللہ نے جن سے روکا ان کو آپ نے چھوڑا تو یہ بھی باعث اجر ہے. اور اگر آپ نے وہ کام نہ چھوڑے تو پھر آپ اللہ کے پسندیدہ نہ ہوں، اللہ کا قرب اور محبت آپ کو نہیں ملے گا، اور پھر آپ کے نام اعمال میں گناہ لکھ دیے جائیں. اور تیسری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر اوامر کو بجا نہ لانے میں اور نواہی کے ارتکاب میں، دیکھیں اوامر بہت سارے لوگ بجا نہیں لاتے، نواہی کا بہت سارے لوگ ارتکاب کرتے ہیں. ہم مسلمان مطلقاً اوامر کو بجا نہ لانا اور نواہی کا ارتکاب، یہ ہم بتا دیا کہ یہ کس قدر نقصان کا ایک سودا ہے. لیکن اگر اس اوامر کو بجا نہ لانے میں اور نواہی سے نہ بچنے میں اکڑ داخل ہے، تکبر داخل ہے، بے ادبی اور گستاخی کا انداز داخل ہے، سرکشی اور بغاوت کا انداز داخل ہے. وہ آپ میں اکڑ ہے، میں نہیں مانتا، نعوذ باللہ، اللہ کی نہیں مانتا، نہیں مانتا میں شریعت کی بات ہے. اگر یہ چیز بھی داخل ہے اور تکبر، مجھے کون ہے روکنے والا، مجھے کون ہے پوچھنے والا، اور بے ادبی اور گستاخی کا پہلو، یہ بھی کوئی بات ہے؟ یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ بھی کوئی بات ہے؟ اس قسم کے اگر خیالات اور جذبات داخل ہو گئے، اکڑ کے، تکبر کے، گستاخی کے، بے ادبی کے، سرکشی کے، بغاوت کے، پھر یہ چیز کفر تک بھی پہنچا دیتی، یہ پھر اس گناہ کے وبال کو اور بڑھا دیتی ہے، اس سے وہ جرم کئی گنا بڑھ جاتا ہے. ایک ہے محض بدعملی، محض کسی گناہ کا ارتکاب کر بیٹھنا، یہ بھی گناہ ہے. اور ایک ہے اس کے پیچھے یہ باتیں ہوں، اکڑ ہو، تکبر ہو، بغاوت ہو، سرکشی ہو، بے ادبی ہو، یہ اہانت ہو اللہ کے اوامر اور نواہی کی، تو پھر تو فکر کرو کہ کہیں کفر کی وادی میں نہ چلے جائے. اور آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ڈر ہے کہ ایسے لوگ کفر کی وادی میں چلے جائیں. بڑا خطرناک معاملہ بھی ہے. اب آئیے ہم آج ایک ہی نقطے پہ عرض کریں گے، کیونکہ تمہیدی باتیں کچھ زیادہ ہو گئی ہیں، لیکن یہ ضروری تھی اس آیت کی وجہ سے. اور وہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ تعالیٰ بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے. الفحشاء جس کا واحد فاحشۃ، فحش بھی کہتے ہیں، مصدر فحش، فحش کام، فحش باتیں، فاحشہ فحش کام، فواحش اس کی جمع ہے، وہ باتیں جو فحش ہیں، وہ کام جو فحش ہیں، اللہ ان سے روکتا ہے. پہلے تو فحش کے مقابلے میں حیا ہے. کسی لفظ کے مقابلے میں کوئی لفظ معلوم ہو، اس سے بھی اس کے معنی کو متعین کرنے میں آسانی ہوتی ہے. عرف میں جسے حیا کہتے ہیں اس کی ضد جو کچھ ہے وہ بے حیائی. جو کام حیا والے ہیں، جس کے کام کے کرنے کی وجہ سے آپ کسی کو کہتے ہیں بڑا حیادار بنتا ہے، اس شخص کی آنکھوں میں حیا ہے، اس کی باتوں میں حیا ہے، اس کی چال ڈھال میں حیا ہے، اس کے لباس میں حیا ہے، تو سمجھ لو اس کے مقابلے میں جو کچھ ہے وہ بے حیائی. بے حیائی، ایک انسان یا حیادار ہوتا ہے یا پھر بے حیا ہوتا ہے. اور حیا کی بڑی اہمیت ہے. قرآن حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع وستون شعبۃ افضلها لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. کہ ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سب سے ادنیٰ اور آخری شعبہ کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا ہے.
اور حیا ایمان کا ایک اہم ترین شعبہ ہے، اہم ترین شعبہ۔ تو آپ دیکھیں اگر حیا ختم ہو جائے تو ایک انسان میں ایمان کا اہم شعبہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی بے حیائی کا کام کرنے والا ایمان کے ایک اہم ترین شعبے سے محروم ہے۔ الفحش یا فواحش، جس کا ہم عام معنی بے حیائی کرتے ہیں، ذرا میں اس کے معنی کو واضح کرنے کے لیے بتاتا ہوں کہ عربی لغت میں اس کا کیا معنی ہے۔ الفحش کہتے ہیں مشتدہ قبحہ من قول او فعل، ہر وہ قول و فعل جس کی قباحت ہے، معاشرے میں جس کی برائی بڑھی ہوئی، یعنی جس کی قباحت اور برائی بڑھی ہوئی ہو، اسے فحش کہتے ہیں۔ ایک تو ویسے کہتے ہیں یار ایک کبھی کام ہے بھائی، یہ بھائی برا کام، ایک یہ کہ اس کی قباحت زیادہ ہے، وہ زیادہ برا ہے، زیادہ کبھی کام ہے، زیادہ گندا کام ہے، پر اس کو فحش کہتے ہیں۔ ایک ہے گندا کام، ایک ہے فحش کام۔ فحش میں زیادہ گندگی ہوتی ہے، ایک ہے برا کام، ایک ہے فحش، فحش میں زیادہ برائی ہوتی ہے، یعنی عام گندے اور برے کاموں اور باتوں سے بڑھ کر جو گندا اور برا کام یا بات ہوتی ہے اس کو عربی میں فحش کہتے ہیں۔ اور الفواحش جس کو ہم کہتے ہیں بے حیائی کے کام، عربی میں کہتے ہیں کبائر المعاصی، جو بڑے بڑے گناہ ہیں انہیں کہتے ہیں فواحش، بڑے گناہ۔ ایک ہوتا ہے معاصی گناہ، ایک ہوتے ہیں بڑے گناہ، تو بڑے گناہوں کو فواحش کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی قباحت زیادہ ہوتی ہے۔ فواحش کا ایک معنی رذائل بھی ہے، رذائل، گھٹیا باتیں، گھٹیا کام، برے کام، بڑا کہتے نہیں بڑا رذیل انسان، اس کے افعال بڑے رذیل ہیں، رزل سے گھٹیا، انتہائی بےہودہ۔ تو فواحش بڑے گناہوں کو کہتے ہیں، انتہائی بےہودہ کاموں کو کہتے ہیں، اخلاق سے انتہائی گرے ہوئے کاموں کو کہا جاتا ہے۔ عام طور پر ہماری اردو زبان میں یعنی زانی اور بد کردار عورت کو فاحشہ کہا جاتا ہے، یہ اسی سے فاحشہ عورت ہے، زانی اور بد کردار عورت کو فاحشہ کہتے ہیں، یہ وہی ہے وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ، اللہ تعالیٰ تمہیں بے حیائی سے روکتا ہے۔ قرآن میں زنا کو الفاحشہ کہا گیا، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ زنا بڑا ہی فحش کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نصاً زنا کو فحش کام قرار دیا ہے اور فاحشہ کہا ہے۔ اسی طرح قرآن میں لواطت کو، یہ غلام بازی کو بھی فاحشہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ انکم لتاتون الفاحشۃ ما سبقکم بها من احد من العالمین، لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا تھا، جن کی قوم غلام بازی جیسے کبھی جرم میں مبتلا تھی، انہیں کہا تھا انکم لتاتون الفاحشۃ، تم یہ فحش کام کرتے ہو کہ جس کا ارتکاب تم سے پہلے کسی نے بھی نہیں کیا۔ اب آئیے ہم ایک اور آیت آپ کو بتاتے ہیں، وہاں لے جاتے ہیں، وہاں ایک اور انداز سے اس بات کا ذکر ہے۔ یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 33، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، آگے پوری آیت ہے، ہم اس طرف نہیں جاتے۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیں، رب ان ربی انما حرم ربی، بے شک میرے رب نے حرام قرار دے دیا ہے فواحش کو، بے حیائی کے کاموں کو، برے کاموں کو حرام قرار دے دیا، یہ حرام ہے، بے حیائی حرام کام ہے، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ اعلانیہ بے حیائی ہو چاہے وہ خفیہ بے حیائی۔ یہ دو جگہ اس بات کا ذکر ہے قرآن مجید، ایک مقام یہ ہے اعلانیہ بے حیائی بھی حرام ہے اور خفیہ بے حیائی بھی حرام ہے۔ اعلانیہ اور خفیہ کی تفسیر میں مختلف اقوال، مثلا بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اعلانیہ بے حیائی سے مراد کیا ہے، کھلے عام کسی عورت سے ناجائز تعلقات جو سب کے علم میں آ جائے، یہ اعلانیہ بے حیائی۔ اور خفیہ بے حیائی کیا ہے، جیسے طوائفوں کے اڈوں پہ جا کے برائی کرنا، چھپ چھپا کے کسی کو پتہ نہ چلے، یہ
کہتے ہیں کہ خفیہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہ خفیہ برائی کرو نہ اعلانیہ برائی کرو. بعض مفسرین نے کہا ہے کہ سیاق سے پتہ چلتا ہے اعلانیہ فحش کام کیا ہے؟ محرموں سے نکاح کر لینا، الیاذ باللہ. جو محرم رشتے ہیں، جن عورتوں سے نکاح حرام ہوتا ہے، جن سے پردہ بھی نہیں ہوتا، جیسے بیٹی ہے، بہن ہے، خالہ ہے، پھوپھی ہے، بھانجی ہے، بھتیجی ہے وغیرہ، ان سے نکاح یہ جو جاہلیت میں ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کھلم کھلا بے حیائی ہے. اور اس کے بالمقابل جو خفیہ ہے وہ زناکاری اور بے حیائی کے ایسے تمام کام جو عام طور پر خفیہ کیے جاتے ہیں. یہ بعض مفسرین نے یہ معنی کیا، لیکن اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ اعلانیہ بے حیائی میں جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ جو بھی ظاہری بے حیائی وہ قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ اعلانیہ بے حیائی نہ کرو وہ اس میں شامل. مثلا ناچ گانے کی محفلیں جمانا، ان میں شریک ہونا، یا کسی مرد کا خود ناچنا یا کسی عورت کا ناچنا اور گانا، یہ بھی کھلی بے حیائی. فلمیں ڈرامے بنانا، ان کو دیکھنا، یہ بھی کھلی بے حیائی. ضروری نہیں ہے کہ ناچ اور گانے کی وہ محفل جس میں کوئی مرد یا عورت ناچ رہی ہو اس میں جانا حرام ہے. کسی فلم اور ڈرامے میں ناچتی ہوئی عورت کو دیکھنا بھی اسی طرح حرام ہے جس طرح وہ حرام ہے. جس طرح چلتی پھرتی یعنی نامحرم عورت کو دیکھنا اور اس پہ نظریں جمانا حرام ہے، اسی طرح ڈراموں اور فلموں اور ٹی وی میں بھی کسی عورت کو دیکھنا یہ بھی اسی طرح حرام اور ناجائز. آج کون اس کا فرق کرتا ہے؟ آج تو یہ فرق مٹ کے رہ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظاہر منها وما بطن، جو ظاہر ہوں اور جو اعلانیہ ہوں، جو خفیہ ہوں. اسی طرح مرد و زن کا بے باکانہ اختلاط ہے. موسیقی سننا، گانے سننا، گانے چل رہے ہیں بسوں میں، گاڑیوں میں، یا بیٹھے ہوئے اور گانے سن رہے ہیں، یہ سب اسی میں آتے ہیں. جب یہ اسی میں آتے ہیں تو پھر اس سے بڑھ کر جو ہیں وہ اسی میں. اور خفیہ میں خفیہ کہ چھپانا کسی گناہ کے کام کو، برائی کے کام کو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے روکا ہے. مسلم معاشرے کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے واضح ہے. کچھ آیات ہم آپ کے سامنے اور عرض کرتے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اور انداز سے ان بے حیائی کے کاموں کا تذکرہ کیا. مثلا سبحان اللہ پہلی آیت ہے. ان آیتوں کے علاوہ یہ آیتیں جو پڑھی گئی ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھیں، کچھ اور آیات بھی ہیں قرآن میں. سورۃ بقرہ میں ہے انما یامرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور اس سے بڑھ کر بے حیائی کا اور اس بات کا کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جو تمہیں علم نہیں. بس اپنے ذاتی خیال اور ظن اور تخمین کی بنیاد پر اللہ کے متعلق باتیں، تو یہ شیطان تمہیں حکم دیتا ہے. آج بے حیائی کے جتنی باتیں کام ہیں اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان کے پھیلائے. جتنے گناہ ہو رہے ہیں شیطان نے اس پہ لگایا ہوا ہے. جتنی بدعقیدگی کی باتیں ہیں، دین کے متعلق جتنی مرضی کی باتیں ہیں، سب شیطان کی پھیلائی ہے. دوسری آیت یہ بھی سورۃ بقرہ کی، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، فقر سے، اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. فقر سے ڈرانے کا معنی کہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے، اس بات سے ڈرا کر کہ فقیر اور محتاج ہو جاؤ. اپنی جمع پونجی کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو مگر نہ فقیر ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شیطان ڈراتا ہے تمہیں، شیطان ڈراتا ہے، وگرنہ قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے. یربی الصدقات یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ سود کو مٹاتا ہے
اور صدقات میں تو اضافہ فرماتا ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں بتایا کہ شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اس میں یہ اشارہ ہے کہ ایک انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہے، یہ شیطان کہتا ہے فقیر ہو جاؤ گے، لیکن یہی شیطان کہتا ہے بے حیائی کے کاموں میں پیسہ خرچ کر، شراب میں، جوئے میں، زنا میں، بد کرداری میں، ناچ گانے کی محفلوں میں وغیرہ وغیرہ میں۔ پھر انسان کے شیطان پھر نہیں ڈراتا کہ کہاں ان فضولیات میں خرچ کر رہے ہو، فقیر ہو جاؤ گے۔ تو یہ شیطانی کام ہے، شیطان کو حکم دیتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو برا نہ منائیں ان آیتوں کی روح سے۔ ایک قرآن میں 2-3 اور آیتیں بھی ہیں جس میں اسی بات کا ذکر ہے کہ شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ تو جو لوگ بھی بے حیائی ظاہری ہو یا اعلانیہ ہو اس میں مبتلا ہیں، بس سمجھ لو وہ شیطان کے پیروکار بن چکے ہیں، شیطان کے غلام بن چکے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم تو اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تیسری آیت، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اصل میں مشرکین جب طواف کرتے تھے تو نیم برہنہ ہو کے طواف کرتے تھے، کپڑے اتار پہنتے تھے، صرف اپنی شرم گاہوں کو چھپا لیتے تھے۔ وجہ یہ بتاتے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ طواف جیسا ایک عظیم عمل ہے تو ہم اس حالت میں کریں جس حالت میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اور مزید یہ کہ ہم کیونکہ ان کپڑوں کے ساتھ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، اچھی بری جگہوں پہ جاتے ہیں، تو وہ لباس جس لباس کے ساتھ ہم گناہ کرتے ہیں ان لباس کے ساتھ ہم طواف جیسا نیکی کا کام نہیں کرنا چاہتے۔ یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے کہ وہ بسا اوقات نیکی کو بنیاد بنا کر انسان سے بدعات کا ارتکاب کراتا ہے اور انسان سے گناہ کراتا ہے۔ وہ ایک الگ معاملہ ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن ان کو برہنہ کر دیا نیم برہنہ شیطان نے، بیت اللہ کو تماشا بنا دیا، بیت اللہ کو یعنی یوں سمجھیں بے حیائی کا مرکز بنا دیا، اور وہ سمجھ رہے ہیں بہت بڑا نیکی کا کام کرنا۔ ان سے پوچھا جاتا ہے کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ یہ بیت اللہ کے احترام میں، طواف کے احترام میں ایسا کرتے ہیں۔ پھر ہمارے آباء و اجداد بھی اسی طرح طواف کرتے تھے، اور پھر یہ اچھا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ نے اس کا حکم دیا ہے۔ پتہ نہیں عجیب و غریب منطقیں لے آتے تھے، تو اس پر اللہ نے آیت اتاری، یہ عجیب لوگ ہیں، یہ نیم برہنہ کام کر کے بے حیائی پھیلا رہے ہیں، مرد بھی زن بھی بے حیائی پھیلا رہے ہیں، اور اوپر سے کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے اللہ نے حکم دیا ہے، یہ اللہ کی رضا کا کام ہے۔ تو اگلی جو آیت بتانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے، قل کہہ دیجئے ان اللہ لا یامر بالفحشاء، اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے ایک اور آیت ہے سورۃ النجم کی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، سورۃ النور کی، وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے عذاب علیم ہے دنیا اور آخرت میں۔ بہت بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو معاشرے میں بے حیائی کے پھیلاؤ کا باعث ہیں اور ذریعہ اور سبب بنے ہوئے ہیں، کہ جو بے حیائی مسلمانوں میں پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں اللہ کا شدید ترین عذاب، بہت بڑے مجرم ہیں۔ اور وہ ذمہ داران اتھارٹی جو خاموش بیٹھی ہوئی، جس نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، جس کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کو بے حیائی اور برائی سے بچائیں، اور اس نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے، گویا وہ بھی اس بے حیائی اور برائی کے پھیلنے میں، پھیلانے میں برابر کے شریک ہیں۔ کل قیامت کے دن یہ بھی بری ذمہ نہیں ہو سکتا۔ تو بے حیائی پھیلانے والوں کے لیے وعیدیں ہیں۔ اور بالکل ایک آیت اور آخر میں ایک دو جملے، سورۃ النجم کی آیت ہے، ان الذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربك واسع المغفرة، وہ لوگ جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بچتے ہیں، مگر چھوٹے موٹے گناہ یا غلطیاں کا ان سے ارتکاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ وسیع مغفرت والا ہے، ان کو معاف کر دینے والا ہے۔ مانا اگر کوئی بڑے گناہوں سے بچتا ہے، بالخصوص بے حیائی اور برائی سے بچتا ہے، البتہ بشری تقاضوں سے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو ان کی
ان چھوٹی موٹی غلطیوں کو ان بڑے گناہوں اور بے حیائی سے بچنے کی وجہ سے اللہ معاف کر دے گا، جس کا معنی یہ ہے کہ پھر بڑے گناہ معاف نہیں ہوں گے، اگر وہ کر بیٹھے، بے حیائی کر بیٹھے تو وہ معاف نہیں ہوں گے۔ چند جملے آخر میں اس پوری گفتگو کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آج کل ہمارے معاشرے کی جو حالت ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، آج کل بے حیائی اتنی عام ہے کہ اس کا نام تہذیب، ترقی اور آرٹ قرار دے دیا گیا ہے، یا پھر تفریح کے نام پر اس بے حیائی کے جواز کو تسلیم کر لیا گیا ہے۔ یہ ہے مسلم معاشرہ، یہ ہے قرآن کو ماننے والے، یہ ہیں مسلمان جو بے حیائی برائی کو تفریح کا نام دے کے اس کو جائز قرار دے رہے ہیں، جو بے حیائی برائی کو تہذیب اور ترقی کا نام دے رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، محض خوشنما لیبل لگا لینے سے کسی چیز کی حقیقت بدل نہیں جاتی۔ شراب کا نام کچھ اور رکھ دو، وہ شراب ہی ہے۔ اسی طرح بے حیائی کا نام تہذیب رکھو، ترقی رکھو، فیشن رکھو اور تفریح رکھو، وہ بے حیائی ہے، اس کی حقیقت نہیں بدل جاتی۔ شریعت نے زنا کے مقدمات، مثلا رقص، سرور، بے پردگی، فیشن پرستی، مرد و زن کا بے باکانہ اختلاط اور مخلوط معاشرت اور دیگر اختلافات کو بے حیائی ہی قرار دیا ہے۔ اب اس کا نام بھلے کوئی تفریح رکھے، آرٹ رکھے، ترقی رکھے، تہذیب رکھے، کچھ بھی رکھے، شریعت کی نظروں میں یہ سارے کام بے حیائی ہیں۔ اب ان کا کتنا ہی اچھا نام رکھ لیا جائے، مغرب سے درآمد شدہ یہ خباثتیں، یہ بے حیائیاں اور برائیاں وہ جائز قرار نہیں دے سکتے۔ قرآن نصوص کی روشنی میں بے حیائی کی ہم نے کچھ وضاحت اور تفسیر کر دی ہے۔ اللہ نے ان سے ہمیں روکا ہے اور شیطان ان کا حکم دیتا ہے۔ اب اللہ روکتا ہے، شیطان حکم دیتا ہے، شریعت روکتی ہے اور مغربی تہذیب و تمدن اس کو تہذیب قرار دیتی ہے۔ میں اس پر مزید کچھ نہیں کہتا، فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں، بس یہ دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا